کیا ہوگا؟ ماں بیچاری کی ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی۔ ابا نے آ کے پوچھا کہاں گیا وہ کہتی ادھر ہی تھا، مجھے بتا کے ابھی آ جائے گا، وہ مجھے کہہ گیا تھا کہ میں نہیں ادھر ہی تھا، کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی۔ ابا کئی دفعہ گھر میں لڑائی کی، بیٹے کو مارا، اماں نے آگے بڑھ کے پتر کے حصے کی مار دکھائی، لیکن اسی بیٹے کی شادی کر دی تو اماں کو پتا چلا کہ اوہو میں تو سمجھدار ہی نہیں تھی، میرا تو پتر مجھے کہہ رہا ہے اماں تو بھی تو کبھی سیانی ہو جایا کر، اگر وہ بولتی ہے تو تو ہی چپ کر جا، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اوہو میں تو ساری زندگی بیوقوف رہی، میں تیرا دفاع کرتی رہی، تیرے حصے کے تھپڑ کھاتی رہی، اور مجھے آج تو نے بتایا کہ تو سیانی نہیں تھی، آج تو نے بتایا کہ تو عقل مندی نہیں تھی، اماں تجھے کیا پتا، میری بیوی کے سامنے تو ہی سیانی ہو جا۔ وہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، وہ کبھی پلٹ کے دیکھتی ہے تو اسے بڑے سارے زخم تازے ہو کے دکھائی دیتے، وہ یار میں ہی سیانی نہیں تھی۔ سنو نا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام حسن نے کوئی لمبا وقت نہیں اپنی والدہ کے ساتھ گزارا، چھوٹے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں، پر شیر خدا کے پتر کی بات دیکھیں، امام حسن کہتے ہیں لوگوں میں جب تھوڑا سا باشعور ہوا اور مجھے چیزیں تھوڑی سی دکھائی دینے لگی تو میں نے کبھی اپنی اماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضور ساری دنیا کھاتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو فرماتے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کی طرف میری ماں اپنا ہاتھ بڑھائے کہیں میں نہ اٹھا لوں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ڈر لگتا تھا، میں نے یہاں تک بھی نا، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، میں نے یہاں تک بھی ماں کا احترام کیا، روٹی کھانے میں بھی تقدیر نہیں کی۔ یہاں ماں وہ کہتی ہے پیر صاحب انہیں دسیا جنا کہ میں تانوں آکھیا سی، انہیں گلاں تانوں آکھیا جے میرے نال بولے تو صحیح کرے، انہوں دسیو نا میرے نال بگڑ جائے گا، انہوں آکھیا جے نا میں تانوں شکایت لائے، پر نا انہوں گلاں سمجھایا جے کہ میرے نال اچھی نہ بولیا کرے، تینوں تکلیف، انہوں آکھیو او یار کیا کائنات میں حضور سے بڑا بھی کوئی ہے؟ لیکن حضرت حلیمہ سعدی آئی ہیں تو کیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہو گئے؟ حضور نے اکرام دیا تو اکرام دینے سے قد بڑا ہوتا، چھوٹا تو نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے بڑوں کا اکرام کرنا سیکھ، انہوں نے کسی نے آپ کو جگہ دی ہوگی، کسی نے آپ کو نوکری دی ہوگی، لیکن ماں باپ نے تو زندگی دے دی، اولاد جوانیاں دے دی، سارا کچھ دے دی، اور بچے ہیں جو سمجھتے ہیں احترام کے جذبے اپنی طبیعت میں لائیں، بے ادب نہ بنے، سوء ادب نہ کبھی کریں، آپ نہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نہ تکلیف بڑھے، جس سے آزمائش بڑھے۔ آپ احترام والے رہیں گے تو خود بھی سجے سنورے نکھرے رہے۔ اپنے بزرگوں کو پہل کریں، بزرگوں کی طرف، یعنی آپ گھر کے اندر چھپا کے سیب اپنے کمرے میں نہ لے کے جائیں، چھپا کے چیزیں نہ رکھیں، بلکہ پہل کریں بوڑھے ابا سے، پہل کریں اپنی والدہ سے، وہاں سے آغاز کریں، آپ دیکھیں برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں کچھ باتیں مجھے لطف دیتی ہیں، میرے کچھ سنگی ہیں، 3 بھائی ہیں کٹھے، مجھ سے بیعت ہیں، میرے ساتھ بڑا پیار کا رشتہ ہے، تو کبھی کبھی نہ خدمت کرنے کا دل کرتا ہے ان میں سے کسی کا کہ چلیں حضرت صاحب آئے ہیں تو ہم کچھ نذرانہ پیش کریں، تو اپنے بڑے بھائی کو وہ تھماتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری جیب کام ہی خالی رہتی ہے، اس کا فضل رہتا ہے، لیکن وہ پیسے لینے سے زیادہ یا تحفہ لینے سے زیادہ یا پھول پکڑنے سے زیادہ اس بات کی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کتنے نرالے ہیں، بڑے کو آگے لگاتے ہیں تو برکت تو حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ برکتیں ہمیشہ بڑوں سے ہوتی ہیں، بڑوں سے ہمیشہ برکتیں۔ یہ پھول کا تحفہ بڑے بھائی کو دے کے جب آگے کیا جاتا ہے تو میرے دل کو اچھا لگتا ہے، مجھے قرار آتا کہ یار یہ لہجہ ٹھیک ہے، یہ انداز یہ ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کو آگے رکھیں، بڑوں کو کلام کرنے کا موقع پہلے گھر میں کوئی چیز لائیں تو تقدیم کریں۔ ہمارے ہاں نا اب جو استادی شاگردی آئی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے۔ ہمارے ایک قاری صاحب تھے، ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، بڑا مارا کرتے تھے،
اور میں انہیں مذاق بھی کرتا تھا، کبھی کبھی عذرائے محبت مزاح کرتا تھا. میں ان سے کہتا تھا قاری صاحب آپ شاید مار کھا کے پڑھیں اس لیے بچوں سے بدلہ لیتے. کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تو میں ان کے ادارے کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے ان کا نا وہ ڈیسک وغیرہ چیک کیا تو ان کے پاس نا سوٹی علیحدہ ہوتی تھی، پائپ دو قسم کے علیحدہ ہوتے تھے، پانی والا علیحدہ اور گیس والا علیحدہ. بڑا مارتے تھے بچوں کو. مجھے بھی اختلاف تھا اس بات سے، میں ان کو گزارش بھی کرتا تھا. تو میں گیا تو وہ جس طرح خیر استاد کمال کے تھے، انہوں نے بڑے بڑے کامیاب حافظ تیار کیے اور ویسے بھی بندہ بڑا باوصول، بڑے اچھے، بڑے نفیس. میں نے ان سے کہا کہ وہ خیر ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں کدھر گئی آپ؟ کہنے لگے حضرت صاحب نہ شاگرد رہے، نہ استاد رہے، نہ وہ ماں باپ رہے. کہنے لگے پتہ نہیں 2-4 سالوں میں کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ کو منع کاری نہیں، میں نے کئی دفعہ سمجھایا تھا، آپ باز نہیں آتے. کہتے تھے اب آ گیا ہوں، اس لیے کہ کچھ چھڑی مار رہے ہوتے ہیں تو دوسرا ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے. پہلے طالب علم اس طرح کی توہین کا رویہ استادوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے جیسے بھی ہے فیض استاد سے لینا ہے. اب آپ ذرا گھور کے دیکھیں تو کہتے ہیں لاؤ کتابیں، جا رہا ہوں بڑے مدرسے، بڑے کالج، بڑے اسکول. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہمارے بڑے کہتے تھے، کبھی گھر آ کے بتاتے نا استاد جی نے مارا ہے تو کہتے تھے کسی غلطی سے مارا ہوگا. اور اس طرح کے سخت لفظ بولتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ منو ہڈیاں چاہیے نے پڑے آؤ، یہ لفظ کہتے تھے میرے ابا جی میری اماں، ہڈیاں دے آج سانو پر دے آج پڑیا. اب کیا ماحول ہے، ڈر آتا ہے. گھورتے ہیں ان کی اماں آگے کہتی ہے تو 8,000 کا مولوی ہے، میرا 1.25 کروڑ کا بچہ ہے، تیری طاقت کیسی ہوئی چودھری کے بچے کو ہاتھ لگا لی؟ اتنی تیری جرت کہ میں نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا؟ کروں گی نا کل بندے کٹھے تیری کراؤں گی چھوٹی مسجد سے. تو اتنی تیری طاقت کہ تو میرے بچے کو مارے. ہم نے نا پرموٹ کی چیزیں، پرموٹ. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ادب نہ ہو تو علم آ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ کتابیں رہنمائی کرتی ہیں، کتابوں کی ترجمانی تو استاد نے کرنی ہے. تو اگر آپ وہ احترام ہی نہیں ہے، وہ طبیعت ہی نہیں ہے، وہ ذوق ہی نہیں ہے، سیکھنے کا وہ خاص جذبہ ہی نہیں ہے. ہمارے صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے لوگ بڑے بڑے درویشوں کے پاس جا کے خالی آتے. حضور کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ کشکول سیدھا نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات آیا نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہیں کرتے. پیالہ سیدھا نہ ہو تو وہ تو جو دینا ہو وہ بھی نیچے گر جاتا ہے. احترام. ایک شخص نے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں ہوا، تو مجھے بتائیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے پہچانوں گا؟ تو ابن عساکر دیکھیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو مدینہ شریف جانا، ایک شخص لوگوں کے حلقے میں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوگا، مسجد نبی میں وہ چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کر رہا ہوگا، اور فرمایا اس کے ارد گرد لوگ اس ادب سے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے. فرمایا جب وہ نورانیت والا ماحول تم دیکھو اور اتنے با ادب شاگردوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ایک نورانی ہستی کو دیکھو تو سمجھ لینا وہی حسین ابن علی، وہی ہے امام علی مقام امام حسین، کہ جو اس احترام کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے آداب سکھائے ہیں، اس طرح انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ ان کے شاگردوں کا یہ رنگ ہے کہ وہ تو سر نہیں ہلاتے کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے. اس انداز میں جب لوگ، مجھے بات یاد آ گئی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، تو مجھے پتا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا اس دور میں فقہ سب سے بہترین کس کو آتی ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ میرا شعبہ ہے نا. آپ پوچھیں گے صرف ناو کا استاد کون اچھا ہے تو میں بتا دوں گا کہ کہاں پہ ہے، کون ہے.
میرا شعبہ ہے. اسی طرح سے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ ہارٹ کا ڈاکٹر کون سا اچھا تو بتا دیں گے. پوچھیں گے بھئی میں نے ایک ناک کان گلے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو جس کا جو شعبہ ہے اسے پتا ہوتا ہے. مدرسے کے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سا آدمی کہاں بہترین پڑھانے والا ہے. ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد، وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں. ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں. کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی، حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا. میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی. کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی. میں جزیرے پہ اتر گیا، اور بھی کئی لوگ تھے. 1 مہینہ وہاں رہنا پڑا. بارشیں ختم ہوئی، موسم ٹھیک ہوا، ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی. فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں بیٹھا، دوبارہ بغداد گیا. مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے. وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا. نکلا تھا علم حاصل کرنے. جب بغداد شریف پہنچا، لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، مسجد مدرسہ سیل کر دیا. امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا گھر کے اندر قید ہیں. ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا، چاروں جانب پولیس کھڑی ہے، اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو، ہر چوک چوراہے میں پولیس والے کھڑے. شاہ بقی الدین کہتے ہیں اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا.